کنولی صاحب، حضرت کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد، اکابر آپ کے جو شاگرد ہیں عظیم الشان جنہوں نے آپ کا پیغام آگے پہنچایا، اور چند ایسے شارحین جو رجحان ساز ہیں حضرت ابن عربی کی فکر کے، ارشاد فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی ازدواجی زندگی بھی ہم دیکھتے ہیں، انہی انوار کی حامل ہے، انہی احوال کی حامل ہے جو آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں یا آپ کے خاندان میں نظر آتے ہیں۔ جی آپ کی اہلیہ کا نام جو ہے وہ مریم بنت محمد البجائی ہیں، اور آپ نے خود لکھا ہے کہ میری اہلیہ مریم جو ہیں وہ صاحب کشف و شہود تھیں، سبحان اللہ، یعنی وہ بھی صاحب کرامت تھیں، صاحب تقویٰ تھیں، صاحب حال تھیں۔ اتنی کامیاب اور محبت بھری ازدواجی سبحان زندگی، اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں میری اہلیہ نے خواب دیکھا کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور کسی شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، جی تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں طریقت کے میدان میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اللہ تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تم طریقت میں اگر داخل ہونا چاہتی ہو تو تمہارا زاد راہ 5 اشیاء پر مشتمل ہونا چاہیے۔ جی وہ کیا ہے؟ وہ ہے توکل، یقین، صبر، عزیمت اور صدق۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت شاہ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے، واہ واہ واہ، جو آپ کو بتایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کیا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ یہی صورتحال آپ کی اولاد کا بھی، آپ کے 2 شہزادے ہیں، 2 بیٹے ہیں، سعد الدین محمد اور عماد الدین ابو عبداللہ، اور یہ بھی صاحب حال ہیں، علم کے اندر بھی ان کا بلند مقام تھا، قرآن مجید کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، معرفت کا ہو، یا دوسرے اپنے 80 علوم ہوں، اور طریقت کے اندر بھی وہ طریقت کے عملی حقائق سے، انوار سے جو ہے مزین شخصیات تھیں، اور دفن بھی آپ کے ساتھ وہیں پر کاسیون میں دمشق میں ہیں۔ اور آپ کی ایک بیٹی زینب ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بچپن سے ہی ابھی دودھ پیتی بچی تھی کہ اس سے خوارق کا ظہور ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کہتے ہیں ابھی وہ چھوٹی تھی تو میں نے، یعنی یہی 2 ڈھائی 3 سال کی، تو میں نے فقہ کا ایک مشکل مسئلہ اس سے پوچھا، اس نے جواب دینا شروع کر دیا، اللہ، تو میری والدہ اس کی دادی سن رہی تھی، وہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوہ ہو اللہ۔ اس طرح بہت سے واقعات اور اپنی اس بیٹی کے بھی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو آپ کی اولاد کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے جن مقامات سے آپ کو نوازا اس کی برکتیں آپ کی اولاد تک بھی منتقل ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو فکر ہے جس طرح آگے چلا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے خلفاء، آپ کے شارحین اور بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تھاٹ کو آگے پہنچایا، آگے منتقل کیا۔ بنیادی طور پہ جو چیز سمجھنے کی یہ وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ ویسے ہی حضرت شیخ سے متاثر نہیں ہو رہا، کاش ہماری اس طرف توجہ آئے، اور یہ ہمیں اپنے ناظرین کے سامنے اس نقطے کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمارے معالج نے ہمارے سامنے ایک دعا رکھی ہماری بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے، ہم نے اس دعا کے درست یا غلط ہونے اور اس دعا کے اجزائے ترکیبی پہ مناظرے کر کر کے زندگیاں برباد کر دی۔ غیروں نے وہ دعا کھا کے شفا بھی پا لی، طاقت بھی حاصل کر لی، اور کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ حضور، یہ کوئی ایک آدھ ڈرامے میں اگر ابن عربی کا ذکر نہ آتا تو ہم میں سے اکثر اب ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی نہ جانتے۔ افسوس کی بات ہے نا جی، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، کیا بات ہے، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ کیا بات ہے، پیش خورشید خانہ گر خائی خانہ نورانی، پیش خورشید مکش دیوار۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ تم اپنے سین کو چاہتے ہو روشن ہو تو خورشید کے سامنے دیوار نہ بناؤ، ہم نے اپنے خورشید کے سامنے دیوار بنائی، علامہ کے الفاظ میں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں کیوں شیخ کو پڑھنا چاہیے اور شارحین نے کیا آگے منتقل کیا۔ دیکھیں، فتوحات مکیہ میں حضرت شیخ نے 20 موضوعات پہ بات کی، نماز پہ کی۔ میں صرف وضو کے والے سے ایک بات کہتا ہوں، حضرت شیخ فرماتے ہیں کب پانی سے وضو جائز نہیں ہوتا؟ جب نجاست پر پانی غالب آ جائے، واہ، جب پانی پر نجاست غالب آ جائے اور پانی کا رنگ ذائقہ بدل جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر نجاست اور پانی اکٹھے اور پانی کی مقدار بڑھاتے جائیں، ہوتے ہوتے نجاست نہ ہونے برابر رہ جائے گی۔ فرماتے ہیں مثلا نجاست سمندر میں ڈال دیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرماتا ہے یہ جو نجاست ہے نا، یہ زندگی کے مسائل ہیں، اور جو سمندر ہے یہ صوفی کا علم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں صوفی کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو، کیونکہ یہ طہارت کا وہ سمندر ہے جہاں پہ آ کے نجاست وجود رکھ ہی نہیں سکتی۔ مطلب کیا ہے؟ حضرت شیخ اسلام کے ہر عمل سے ہمیں اس طرح آگاہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو پریکٹیکل وزڈم ہے اس پہ آپ کا ہاتھ جا پڑے۔ واہ، ہم نے کیا کیا؟ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ہم لفظوں میں ہی الجھتے اپنی زندگی برباد کر کے۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم شارحین کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو صدر الدین کونوی ہیں، بے شک، جو اتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت جامی نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں
جنہوں نے ظاہر اور باطن کا علم اپنے اندر جمع کر لیا. کمال ہے. حضرت مولانا رومی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ شیخ صدر الدین کونوی پڑھائیں. سبحان اللہ. یعنی کہ اچھا اب آپ دیکھیں نا یہ چیز آگے چلی نا پھر، اور پھر جو دوسرے لوگ تھے، دوسرے صوفیاء تھے، دوسرے طبقات کے لوگ تھے، انہوں نے پھر ان چیزوں کو آگے کنٹینیو کیا. اچھا جامی کا ذکر کرتے ہیں، عبدالرحمن جامی، حالانکہ وہ دوسرے سلسلے سے متعلق شخصیت ہے، نقشبندی ہے. انہوں نے جس انداز سے حضرت شیخ کو بیان کیا، نثر میں بھی کیا، شعر میں بھی کیا. ان کی کتاب لوائے جامی ہے. ڈاکٹر صاحب مختصر کتاب ہونے کے باوجود جس طرح اس کتاب کے اندر وحدۃ الوجود کو ایلابوریٹ کر دیا گیا ہے، میں ایک دو اشعار آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں گر یہ حضور آپ فرض کفایہ کر رہے ہیں، نہ ہم نے حضرت شیخ کی شاعری کا ذکر کیا، نہ ترجمان الاشواق کا ذکر کیا، نہ ان خوبصورت اشعار کا ذکر کیا جو فتوحات میں جا بجا آپ ارشاد فرماتے ہیں، نہ اس امپیکٹ کا ذکر کیا جو آج تک پوری دنیا کی صوفی شاعری میں شیخ ابن عربی کا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو نکال دیں تو شاعری میں بچتے ہی کچھ نہیں ہے. جامی فرماتے ہیں گر در دل گل گزرد گل باشی، ہائے وجہ بلبل بے قرار بلبل باشی. سبحان اللہ. تو جزوے و حق کل است گر روز چند اندیشہ کل کنی کل باشی. کمال ہو گئی ہے. اچھا اب میں اس کے ساتھ رومی کو پڑھنا چاہوں گا. رومی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے برادر تو ہمیں اندیشہ ما بقا تو استخوان و ریشائی گر گل است اندیشہ تو گلشنی وز خارے تو ہما گلخنی. اب دیکھیں وہی بات جو رومی کہہ رہے ہیں، جو کونوی کہہ رہے ہیں، جامی اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں جی. اور بنیادی تھیم کیا ہے؟ بنیادی تھیم یہ ہے کہ اصل چیز تمہاری فکر ہے جی. یہ تمہارا جسم تمہاری فکر کا لباس ہے. واہ. یہ نقطہ ہم نے سمجھنا تھا، ہم نے یہ نقطہ ہی گم کر دیا. تو وحدۃ الوجود کو جس انداز سے ہمارے صوفیاء نے، صدر الدین کونوی نے، فخر الدین عراقی نے، مولانا بعد میں محب اللہ العبادی، یہ ساری جو شخصیات ہیں انہوں نے بیان کیا، یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت شیخ کی فکر کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں برتنے کا ہمارے لیے ایک دروازہ کھولتا ہے.